اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم سب کو جو بھیجا ہے، عارضی طور پر بھیجا ہے، وقتی طور پر بھیجا ہے، چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں کسی کو دوام نہیں ہے، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تھوڑی دن رہ کر کے اپنی زندگی کے لمحات کو گزار کر یہاں سے کوچ کر جانا ہے، یہاں سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہونا ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، اپنی امت کو سمجھایا کہ کس طرح سے رہنا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر رہتا، کأنک غریب، جس طرح سے غریب کے معنی مسافر رہتا، تم اس طرح سے دنیا میں رہو۔ او عابری سبیل، یا پھر راہ گزرنے والوں کی طرح، راستہ گزرنے والے کی طرح دنیا میں رہو۔ کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے؟ تم مسافر کی طرح اس دنیا میں رہو۔ مسافر جب کوئی سفر کرتا ہے، مثال کے طور پر ہم حیدرآباد سے ممبئی جا رہے ہیں، چند دنوں کے لیے جا رہے ہیں مسافر بن کر، ہمارا گھر یہاں ہے، ہم چند دنوں کے لیے ممبئی جا رہے ہیں، تب مسافر کیا پورے گھر کو اٹھا کر لے جاتا ہے؟ یا پھر وہاں جانے کے بعد وہ پورے رہنے کے سارے بندوبست کر لیتا ہے، فرنیچرز، اور پھر الماری، کرسی، میز، فریج، واشنگ مشین، جو بھی آرام کی چیزیں، وہ ساری چیزیں وہ چند دن کے لیے وہاں خرید لیتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم مسافر بن کے جا رہے ہیں، چند دنوں میں ہم کو اپنے گھر لوٹ کے آنا ہے، یہ ساری چیزیں کیوں؟ یہ تو بیکار ہو جائیں گی، یہ تو عبث ہے، فضول ہے، اور اس میں پیسے برباد کرنا ہے۔ اس لیے وہ اس چیزوں میں نہیں رہتا، بلکہ مسافر یہ چاہتا ہے کہ جتنا سے جتنا ہلکا پھلکا ہو اتنا آسان ہے۔ اس لیے سفر کے دوران تھوڑے سے سامان لے کر، کھانے پینے کی چند چیزیں لے کر کے وہ اپنے سفر کی طرف رواں دوا رہتا، زیادہ بھاری بھرکم چیزیں نہیں لیتا، کیونکہ اگر بھاری بھرکم چیزیں لے لے گا تو اس کو سفر میں بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ تو جتنا ہلکا پھلکا ہوگا اتنے ہی اس کا سفر آسان ہوگا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو، مسافر بن کے آئے ہو، مسافر بن کے رہو، اس طرح سے زندگی گزارو، ہلکے پھلکے رہو، زیادہ دنیا کا وزن اور بوجھ سے ثقیل مت ہو جاؤ، بھاری مت ہو جاؤ، ورنہ اس دنیا میں جب جاؤ گے، وہ جو سفر کر کے جا رہے ہو بہت پریشانی کا سبب ہوگا۔ تو وہ شخص جو سفر میں بہت سارے سامان لے جائے، یا پھر وہاں جانے کے بعد بہت ساری چیزیں خرید لے، اسے احمق کہا جاتا، اسے بے وقوف کہا جاتا، نادان کہا جاتا۔ تو اس طرح سے دنیا میں رہ کر اگر ہم لوگ اس گھر کو عارضی گھر نہ سمجھیں، اور اس گھر کو ہم ہمیشگی کا گھر سمجھنے لگے، اور دنیا کے عیش و آرام میں، دنیا کی راحت میں، عافیت میں اور ان کے حصول میں لگ کر ہم اپنے آخری گھر کو چھوڑ دیں، اپنے آخری گھر سے غفلت کریں، اور اس کے حصول میں اپنا وقت نہ لگائیں، اور دنیا کے حصول میں اپنا زیادہ تر وقت لگائیں، تو پھر ہم سے بڑا کوئی نادان نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے رہو جس طرح راستہ گزرنے والا، آپ جا رہے ہیں کہیں، 1-2 گھنٹے کا سفر ہے، بیچ میں آپ تھک گئے تو کیا کرتے؟ تھوڑی دیر کے لیے، سستانے کے لیے، وقفہ لینے کے لیے تھوڑی دیر کہیں ہوٹل پہ، چائے کی دکان پہ ٹھہر کے چائے پانی کر کے پھر اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہوتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جا کر کے وہاں پہ بستر لگا کے سو جاتا اور پھر اپنے سفر کو بھول جاتا۔ اگر اس طرح سے کوئی کرے تو اس کو بے وقوف کہا جائے گا کہ تم بہت بڑے نالائق ہو، بے وقوف ہو۔ تو اس طرح سے ہم دنیا میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم راستہ گزرنے والے کی طرح رہو۔ راستہ گزرنے والا جب راستہ گزرتا ہے، اپنی منزل کی طرف جاتا ہے، تو راستے کو اپنا گھر نہیں سمجھ لیتا، اور وہاں ڈیرا ڈال کر کے براجمان نہیں ہو جاتا، اور وہاں خیمہ زن ہو کر کے وہاں نہیں
اپنے شب و روز گزارنے لگتا، بلکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، راحت لینے کے لیے رہتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف کوشاں رہتا ہے، رواں دواں رہتا ہے۔ اس طرح سے اے ایمان والو، ہمیں بھی دنیا میں اسی طرح رہنا چاہیے۔ یہ گھر عارضی طور پر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اصلی گھر جو ہم لوگوں کے لیے بنایا ہے، ایمان والوں کے لیے بنایا، وہ جنت ہے، اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ وہاں کی نعمتیں بھی ہمیشہ کی ہے اور وہاں کی راحتیں بھی ہمیشہ کی ہے۔ وہاں ہمیشہ ہمیشہ انسان عیش میں، عشرت میں اور سکون میں رہے گا۔ وہاں ہمیشہ جوانی ہوگی، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا۔ وہاں ہمیشہ صحت مند ہوں گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ وہاں ہمیشہ آسودگی ہوگی، چین اور سکون ہوگا۔ وہاں غریبی، محتاجگی اور دکھ، درد، تکلیفیں کچھ نہیں ہوگی۔ اس لیے جب ہم زندگی گزاریں تو اس جنت کو سامنے رکھیں، آخرت کے دنیا کو سامنے رکھیں، آخرت کو اپنے سامنے رکھیں، تو ہمارے لیے اس دنیا کے اندر رہنا، سہنا اور پھر جنت کے حصول کے کام کرنا آسان ہو جائے گا، اور دنیا ہمیں دھوکہ نہیں دے گی۔ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی چمک دھمک ہمیں کچھ بھی دھوکہ نہیں دے گی، فریب نہیں دے گی۔ چاہے دنیا کس طرح سے بھی بن کے سنور کے آئے، چاہے دنیا کسی بھی شکل میں آئے، لیکن وہ ہمارا کچھ بھی پھر بگاڑ نہیں سکتی، کیونکہ ہمارا جو مرکوز نظر ہے اور ہمارا جو آگے حاصل کرنے کی وہ چیز جو ہے، مطمح نظر ہے، جو ہمارا ٹارگٹ ہے، وہ جنت کو حاصل کرنا ہے۔ تو ہم جنت کے حصول میں جب لگیں گے اور ہمارا ٹارگٹ جب جنت رہے گا اور ہماری نگاہوں میں جنت کی منزلیں اور جنت کے درجے رہیں گے سامنے، تو دنیا کی لذات سب پھیکے ہوں گے، کچھ بھی ہمیں فریب نہیں دے سکتے۔ اس لیے اے میرے دوستو، اے میرے بزرگوں، اے میرے نوجوانوں، دنیا کو ان کے فریب میں نہ آؤ، ان کے زیب و زینت میں نہ آؤ۔ دنیا ایک وقتی چیز ہے، عارضی چیز ہے، ان کو اپنا مسکن نہ بناؤ، اپنا گھر نہ بناؤ، بلکہ وہ دوام والا گھر، وہ ہمیشگی والا گھر جو ہمیشہ ہمیں جہاں رہنا ہے، اس کے حصول کے لیے تگ و دو کرو، پوری کوشش کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جنت کے حصول کے لیے پوری کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ